अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिसे बड़ी संजीदगी के साथ और यकसुई के साथ वो ख़त्म करना चाहती है वो है दहशतगर्दी। इसी दहशतगर्दी के हवाले से अलबत्ता हुकूमत थोड़ी नाला नज़र आती है, क्योंकि वो ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहाँ पर जिस पार्टी यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। और बाकायदा उन्होंने ये तक कहा है अता तारड़ साहब ने कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सियासी वंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब देखना यह है कि सुहेल आफरीदी जो कि सिंध के दौरे पर हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक बड़ा मज़बूत बयान दिया और उनका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्हें दावत देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से बात करने के लिए तो वो 100% वहाँ जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए वो तमाम सूबों की इनपुट और वफाक की इनपुट के साथ अगर बनाई जाएगी तो वो मुअस्सर होगी। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस हवाले से बुलाएगी और इस पर बात करेगी? लेट्स डिस्कस दिस। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से क्योंकि वफाकी हुकूमत पेश है, इसे ख़त्म करना चाहती है, लेकिन साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ की हुकूमत को जिस तरह से खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब कहते हैं, कल ही अता तारड़ साहब ने भी कहा कि वो सियासी विंग बन गए हैं TTP का, सहूलतकारी करते हैं दहशतगर्दी की। तो मज़बूत बात यह है कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यहाँ सिंध के दौरे पे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म उन्हें दहशतगर्दी के हवाले से बुलाएंगे वो 100% जाकर बात करेंगे और बल्कि वो ये चाहेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जो तमाम सूबे और वफाक की इनपुट से की जाए ताकि मुअस्सर साबित हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड आप लोगों के लिए जो इतना बड़ा मसला बन रहा है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो ये तो अब रिजॉल्व हो सकता है, सिर्फ बुलाने की देर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहब। बात यह है कि किसी नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई कंसल्टेशन करनी है तो बिल्कुल वज़ीर आला लिख सकते हैं वज़ीर आज़म को कि वो एक नेशनल कंसल्टेशन जो है इस पर बुलाएं, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 का है 14 नुकात, और उसके बाद फिर अभी जो नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड है 2.0 जिसको कहा जाता है, जो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में 2021 में आया था, तो बिल्कुल आपके सामने है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाए और इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वाज़े तौर पे किसी भी नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बड़ा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और वाज़े तौर पे वो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करते हुए मैं समझता हूँ ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि गवर्नेंस और दीगर जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि सूबे का वजीर आला उस नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स हैं, जो 2.0 रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान है, उन नुकात पे अमल नहीं कर रहा। वेदर दैट्स गवर्नेंस, वेदर दैट्स काउंटर टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज या दीगर जो इश्यूज हैं, तो उनके हवाले से बिल्कुल वो कान नहीं धरते। अभी भी अगर आप देखें तो प्रायोरिटीज क्या हैं? प्रायोरिटीज ये हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो लीड करनी है, दीगर सूबों में जाना है, दीगर शहरों में जाना है, लेकिन अपने सूबे के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ना, उनके जो हालात हैं उनको देखते हुए उनको दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एक पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत के बीच में फर्क होता है और ये फर्क जानना चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए सूबे के वजीर आला को कि उनकी सियासी जमात अगर स्ट्रीट मूवमेंट लीड करना चाहती है देन सो बी इट, नो प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम जो सूबे की हुकूमत का काम है, जो सूबे के वजीर आला हैं, उनके काबीना के अरकान हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को सहूलियात फराहम करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन आज जो ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट आई थी, जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी, तो उन्होंने कहा कि जो 11 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किए हैं, क्योंकि मुस्तकिल ये ऑन गोइंग जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस, उसमें उन्होंने पुलिस का जिक्र किया कि उनके साथ मिलकर हुए हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है या इंतज़ामिया है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रही। देखिए, यही बात है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो तमाम तर ऑपरेशंस हुए और दहशतगर्दी के वाकयात में भी अगर आप देखें तो 5397 जो हैं दैट अलोन इज इन KP ओवरऑल इन द कंट्री, एंड 3000 समथिंग जो है उसमें सबसे ज्यादा जो एक तादाद आई है वो KP में हुई है। तो कहने का मकसद ये है इस तमाम तर इशू के ऊपर कि जब आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो इतने कामयाब हैं
और वो वाक़तन एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्ट अपॉन करते हुए सही। वो उनको बरूएकार लाते हुए जो आईबीओज़ किए जाते हैं, तो फिर वो तो इफ़ेक्टिव हैं। अब फिर ये सूबे के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान का कह देना या पार्टी की तरफ से कह देना कि जी हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे, चाहे वो काइनेटिक ऑपरेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, चाहे दीगर किसी और चीज़ का ऑपरेशन हो, तो कम से कम ये तो आप देखें कि सूबे के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, क्योंकि वफ़ाक की ज़िम्मेदारी है ठीक। और वफ़ाक के जो इदारे हैं वो बिल्कुल मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सेफ्टी के लिए और सिटीज़न्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, जो टेररिस्ट अटैक्स को जो है ख़त्म करना है, जो सही। उनको डिफ्यूज़ करना है, उस हवाले से इक़दामात उठा रही है। तो सूबे की कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह बलूचिस्तान में जो एफर्ट्स वहाँ के सीएम के हैं, जिसको सराहा भी गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी, आईएसपीआर की तरफ से भी और दीगर, आप देखें कि जो वो इक़दामात उठा रहे हैं, उस तरह क्यों सीएम केपीके नहीं उठा सकते और क्यों अपने लोगों के लिए जो है वो तमाम तर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको लीड क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, तो सो फिर दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू बी आस्किंग। तो बैरिस्टर साहब, अगर आपको लगता है और वो मिलने को तैयार हैं, तो फिर सिर्फ बुलाने की तो देर है, बजाय ये कि वो खत लिखें, और बिकॉज आप लोग इतने सीरियस हैं और होना भी चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो आप ही लोग मिल लीजिए, बुला लीजिए उनको, ताकि फिर सारे मसाइल हल हो जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज टू गेट रिड ऑफ दिस menace. Absolutely, absolutely, and I agree. And the thing is that all the other three provinces, they're very much on board, including GB और AJK. लेकिन उसके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे ये है कि मैं ना मानूं वाली बात। अब अच्छा। ये एक ईगो की जो बात है और जो एक अपनी इन्फ्लेटेड ईगो है सीएम केपीके की, उस वो आड़े आ रही है, वो इसमें जो है हाइल हो रही है। और अगर ऐसी कोई बात है तो आपको याद होगा पहले भी एक मीटिंग में बुलाया गया, अपने नुमाइंदे को भिजवा दिया, फिर उसके बाद जो एनएफसी का मामला था उस पे वो आए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मीटिंग वजीर आजम को कॉल करनी चाहिए और बिल्कुल तमाम सूबे के वज़राए आला को बुलाना चाहिए, बाशमूल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान एंड एजेके, और ताकि वो आए और वो कम से कम जो है जो नहीं आता ना आए, लेकिन कम से कम ये जो इशू है इस पे एक नेशनल कोहेसिव या कोहेजन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब देखिए, आपने गवर्नेंस का भी जिक्र किया, ताताड़ साहब भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का फुकदान है, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होता है। वो इसका जवाब आप लोगों को ये दे रहे हैं कि वफाक जो सूबे की मद में पैसे मिलने होते हैं वो पूरे नहीं दे रहा। अगर हक मिलता तो आज सबसे ज़्यादा तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में होती दीगर सूबों के कंपैरिजन में। देखिए, ये सरासर एक गलत जो है इल्जाम लगाया जाता है। 1% ऑन वॉर ऑन टेरर एडिशनली जो है वो सूबे के पीके को मिलता रहा है। अभी आप देखें कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो सीटी के एफर्ट्स हैं उस हवाले से भी हम उनकी जो है सपोर्ट करते रहे हैं। कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमें पैसे नहीं मिले या हमारे ड्यूज हैं। जो कहानी या जिस तरह की एक पिक्चर पेंट की जाती है, असल में हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बिजली की रॉयल्टी कह रहे हैं ना कि वो भी अभी तक नहीं दी गई है, और हाइडल जो वहां से जनरेट होती है वो अभी तक वो वाजिबात भी बाकी हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल डिविजिबल पूल में से जो है जो चीजें जिसका जो शेयर है वो उसको मिलता है। और आपको बिल्कुल ये तमाम तर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं अभी पिछली एनएफसी की मीटिंग के हवाले से भी, और मैंने जिस 1% का जिक्र किया जो वॉर एंड टेरर का ओवर एंड अबव या एडिशनल जो 1% मिलता है सुबह केपीके को या उसको इस हवाले से, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको ये तो चीज़ें मिल रही हैं। ये अगर कहा जाए कि बिल्कुल हमें जो है वो कुछ नहीं दिया जा रहा फेडरल हुकूमत की तरफ से, या हमें हमारे ड्यूज जो हैं वो क्लियर नहीं किए जा रहे, तो ये सरासर ज्यादती है। अगर कोई ऐसी चीज है तो बिल्कुल वो एनएफसी की मीटिंग जो थी उसमें वो उठाते, और अगर ऐसी बात है, वरना तो वो अगली एनएफसी की मीटिंग में वो बात करें और बताएं कि कहाँ कहाँ उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या ड्यू है जो वफाक ने नहीं दिया, और ये कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बैरिस्टर साहब, एक तनकीद जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज़्यादा हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया नज़र आया है, जहां उनकी वाह हो रही है कि सिंध में उन्होंने न सिर्फ वेलकम किया बल्कि वो सियासी स्पेस भी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो जलसा भी कर लें। ये सब चीज़ें उन्होंने गिला तो खुद सीएम केपी ने भी किया कि हम तो पंजाब में जब गए, लाहौर में जहाँ भी खाने के लिए जाते थे बकौल उनके, वहाँ मार्केट्स बंद कर दी जाती थी, और ओवरऑल भी ज़ाहिर पंजाब हुकूमत वेलकमिंग तो नहीं थी जिस तरह से एक वज़ीर आला का वेलकम यहाँ पर किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है।
देखिए पंजाब जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिस फस्तायत ज़दा दौर से गुज़रा, वो आपके सामने है और मैं उसमें कोई ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा। आपको पता है कि तमाम तर लीडर्स को जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गईं, फिर अमेरिका में जाके कहा गया हम इसके एसी उतरवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू ओवरकम दीज़ इश्यूज़ जो So are you saying कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पंजाब मैटर्स हुकूमत हैं। ये रिएक्शन दे रही है, यानी इट्स No, लाइक this is not a reaction from Punjab government, but obviously Punjab government is कह लें पंजाब गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन ही नहीं है इस हवाले से। ना वो रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही वो किसी किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हैं इस मामले में और जो नेसेसरी प्रोटेक्शंस होती हैं, जो एसओपीज डिमांड करते हैं, वो बिल्कुल हमने दी। जो प्रोटोकॉल थे, जिसके साथ नेसेसिटीज़ थी, वो उनको बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए वो हमने तमाम तर चीज़ें उनको फराहम की। जहाँ आप अब अगला सवाल आपका होगा कि फिर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्यों लगाएँगे, पिकेट्स क्यों लगाएँगे? तो फिर वो जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, उस हवाले से हमने उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना था, इसलिए वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी लगे। लेकिन हमने कोई जो है रास्ते बंद नहीं किए उनके लिए और हमने बिल्कुल उनको तमाम तर जितनी मैक्सिमम फैसिलिटेशन थी, वो दे दी। हाँ, अगर ये एक अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट उनकी या कह लें कि एक एक्सपेक्टेशन जो है थी कि कोई वज़ीर उनको रिसीव करे, तो ये प्रेरोगेटिव सिंध हुकूमत का है। उन्होंने अपना वज़ीर स्पेयर किया, जिसने रिसीव किया। ओके। आई डोंट थिंक दैट वाज़ नीडेड। या आपको जो है वो प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि कोई वज़ीर स्पेयर करें और आप उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर को कहें, जी आएँ, हम आपकी राय देख रहे थे, आप आएँ और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, तो अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि मज़ाकरात में सब चाहते हैं, पेशकश भी होती है, लेकिन वो आगे कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो कहाँ मामलात अटके हुए हैं बैरिस्टर साहब? टीटीएपी यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंतज़ार कर रही है कि आप तारीख़ दें, आप बताएं कि कहाँ मिलना है। इधर आपने नेशनल डायलॉग कमेटी भी चाहती है कि एक बड़ी सीरियस और हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दी जाए, जिसकी ओनरशिप वज़ीर आज़म ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब लें। बताइए तो कि ये मज़ाकरात में हुकूमत संजीदा है भी या नहीं? हुकूमत संजीदा है। हुकूमत ने बारहा दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश की गई और मुज़ाकरात की पेशकश के बाद अब जो बॉल है वो अचकज़ई साहब के पास है, क्योंकि मैंडेट उनके पास है बकौल उनके और उनकी पार्टी के, उनके टीटीए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, टीटीएपी, और उनके हवाले से तो मैंडेट तो उनके पास है। और मैं समझता हूँ कमेटीज़ वही हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, उनमें नए मेंबर्स ऑप्ट इन कर लें, ऑप्ट आउट कर लें, इंक्लूड कर लें अगर नए मेंबर्स इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम और द प्लेस फॉर दीज मुज़ाकरात या जिस किस्म की भी डायलॉग डिस्कोर्स होगा, और उसमें स्पीकर ऑफ द हाउस एज कस्टोडियन of the National Assembly, as custodian of the House, he has also shown his willingness कि वो facilitate करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद भी दावत दी है। I think अब सिर्फ और सिर्फ देर इस चीज़ की है कि अचकज़ई साहब या इनका जो टीटीएपी के लोग हैं वो वहाँ पे जाके बताएं कि जी बिल्कुल हमने हुकूमत की मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल किया है और हम मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ही शुरू होंगे मुज़ाकरात, उसी कमेटी रूम में होंगे और उन्हीं कमेटीज़ के साथ होंगे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्पीकर ने तहलील नहीं की थी। ओके, ऑल राइट। लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी की जो कोशिश है उसको आप कैसे देख रही है हुकूमत? देखिए उनकी अच्छी कोशिश है और उनकी कोशिश को सराहना चाहिए एंड आई थिंक ऑब्वियसली एक अच्छा उनका पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि उनके पास मैंडेट नहीं है और अगर उनके पास मैंडेट नहीं है तो मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो या तो वो जाके इमरान खान साहब से मैंडेट लें या वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों के साथ मिलें और कहें कि जी हमें भी इस चीज़ में इंक्लूड किया जाए। सो देयर इज ओनली टू वेज अबाउट इट। तो और वो मेरे जो ख्याल से फर्स्ट वे है इमरान खान से मैंडेट के इख्तियारात लेने की, उसके लिए मुलाकात कराना लाजिम है, वो आप कराने को तैयार हैं? अब मुझे पता था क्योंकि आपका सवाल मुलाकात के हवाले से ही होगा, तो जिसको ऑलरेडी मैंडेट दिया है वो भी शायद अपने मैंडेट पे शक कर रहा है और तो उसको चाहिए अचकज़ई साहब, इसमें इस तमाम वो से मुराद है कि अचकज़ई साहब को खुद चाहिए कि अगर मैंडेट उनके पास है और वो समझते हैं कि उनको मैंडेट दिया गया है तो फिर देर किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। इस मुज़ाकरात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नेशनल असेंबली का सेशन भी है, तो उस हवाले से वहाँ पे डिस्कशन शुरू कर देनी चाहिए और फिर रास्ता आगे निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ویلکم بیک. موجودہ سیاسی منظرنامے پر مذاکرات کی بازگشت ہے. مذاکرات کے حوالے سے بہت سارے لوگ حامی ہیں لیکن تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھنے سے قاصر. آخر کیوں؟ اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو تشکیل دی ہے اس کے بہت ہی اہم ممبر ہیں along with عمران اسماعیل and محمود مولوی صاحب. بہت شکریہ for joining us. فواد چودھری صاحب، لیٹس سٹارٹ ود نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. اسلام آباد میں آپ کا پہلی بیٹھک ہوئی جس میں آپ لوگوں نے سب کو ہی انوائٹ کیا تھا اور جو کہ انتہائی ضروری تھا فار اے نیشنل ڈائیلاگ، جس میں پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون. لیکن ان میں سے جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. تو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سب لوگ صرف آن ریکارڈ تو کہتے ہیں کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے لیکن مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایک تشریح تو یہی ہو سکتی ہے جو آپ نے کہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، ماحول بنانے میں بھی وقت لگتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ فوراً نہیں ہو جاتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے قدم کے دور کے اوپر جو ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے کو تھوڑا سیاسی جماعتوں سے نکال کے انٹلیکچوئلز میں، میڈیا میں لے کے جایا جائے اور ایک وائڈر کوشش کی جائے کنسلٹیشن کی، اس کی ایک کامیاب کوشش ہوئی ہے. اب اگلے مرحلے میں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو اونرشپ ہے اس معاملے کی، خود نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب لیں. اور اس مقصد کے لیے اب ہم ایک وائڈر جو گروپ ہے اس کی تشکیل کر رہے ہیں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس میں شامل کر رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی کو اس میں شامل کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اس میں شامل کر رہے ہیں، پاکستان عوام پارٹی کو اس میں شامل کر رہے ہیں. اور اب ہم زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ براہ راست اس جو اونرشپ ہے وہ اپنے سر پہ لیں. جب وہ ایک دفعہ اونرشپ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بنیادی چیز جس کے اوپر بات چیت آگے بڑھے گی وہ یہ ہے کہ جو خواتین کارکن ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. اگر خواتین پولیٹیکل ورکرز کو ریلیز کیا جاتا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو ریلیز کیا جاتا ہے اور بشرا بی بی کو ریلیز کیا جاتا ہے، تو پھر ایک ماحول ہمیں ملے گا جہاں پہ ساری جماعتیں مل کے آگے بڑھ سکیں. ادروائز تو ظاہر ہے اتنی تلخیاں ہیں. اگر میں اور آپ بیٹھ کے ہم ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتے تو ہم بات چیت کیا کریں گے؟ اور یہ آپ کو محسوس ہوا جب آپ نے سب کو بلایا بھی کہ جس میں نہ تو پی ٹی آئی نے شرکت کی اور نہ دیگر جماعتوں نے شرکت کی؟ اس سے آپ کو یہ محسوس ضرور ہوا ہے کہ تلخیاں انتہائی زیادہ ہیں کہ they're not even ready to sit down and talk. دیکھیے، یہ تو خیر اس کا تو پتہ ہے پہلے ہی ہے. جو حالات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا، پہلے ہی ہمارے حالات ایسے ہیں. صحیح. فواد چودھری صاحب، اب دوسری چیز جو ہے، آپ کے پرانے ساتھی علی محمد خان صاحب سے کل ہماری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن دو مشورے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کوٹ لکھپت کے بجائے، کیونکہ فوکس آپ لوگوں کا کوٹ لکھپت کے اسیران ہے، اس کے بجائے حل جو ہے وہ اڈیالہ سے نکلنا ہے. تو پہلا مشورہ یہ تھا ان کا. دوسرا مشورہ یہ تھا کہ مینڈیٹ اگر یہ لیتے ہیں عمران خان صاحب سے تو پھر کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جو ہے اگر ہم پہلے ہی اڈیالہ سے شروع کر دیں تو وہ تو بڑی دفعہ یہ کوشش ہو چکی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ آگے چلتا نہیں ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ایک ماحول بنے. اس ماحول میں شروع ہم کر رہے ہیں خواتین کی ریلیز سے. خواتین کے بعد پھر آگے جو بات ہے وہ جائے گی اور کوٹ لکھپت کے اسیران کی طرف، اور وہاں سے پھر اگر ہم اڈیالہ پہنچیں گے تو پھر جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اگر ہم شروع میں ہی یہ کہیں گے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کریں گے تو مذاکرات ہوں گے، تو مجھے آپ بتائیے پھر مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ ایک سیڑھی چڑھ کے آگے جانا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ہی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ ابھی اگر لیٹ سے میں عمران خان صاحب کے پاس جاؤں تو میں ان کو کیا کہوں؟ عمران خان کے پاس آپ تب جائیں نا جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو انہیں بات کرنے کے لیے. تو اس لیے پہلے سیڑھی چڑھتے ہیں پھر آخر میں منزل پہ پہنچتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ چھلانگ لگا کے پہلے ہی اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گریں گے. تو اس کا مطلب یہ فواد چودھری صاحب، کیا میں آپ کی بات سے یہ مطلب اخذ کروں کہ اگر آپ اپنے پہلے سٹیپ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اور آپ کے ساتھی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اڈیالہ میں جا کر ملاقات کریں؟
بالکل اس کے بعد دیکھیے نا پھر عمران خان نے سپیس دینی ہے. اگر یہ تین فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ریلیف آفر کرتی ہے اور خواتین پرزنرز کو ریلیز کیا جاتا ہے، تو پھر عمران خان کو جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو پرسنلائزڈ کیمپینز کر رہے ہیں، ان کو ایک سختی سے وارننگ جاری کرنی ہوگی ان کو کہ وہ پرسنلائزڈ کیمپینز نہ کریں، تبھی پھر بات آگے بڑھے گی نا. تو ظاہر ہے اگر عمران خان کو پھر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک قدم آگے بڑھے گی. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک قدم آگے بڑھے تاکہ پھر ہم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکیں کہ ایک قدم وہ پیچھے ہٹیں. اچھا، جو آپ نے کہا نا کہ اونرشپ لینی ہوگی ان تین بڑے لوگوں نے اور مشاورت سے ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دی جائے، جو آپ نے پہلے کہا تھا، اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ویلکم بھی کیا اور وہ پولیٹیکل سپیس بھی دی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید زرداری صاحب تو راضی ہو جائیں. لیکن پنجاب میں جس طرح سے ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم اتنے آرام سے راضی ہو جائیں گے؟ گو کہ انہوں نے پیشکش ضرور مذاکرات کی ہے، اور پھر آتے ہیں ادارے کی طرف جن کی پریس کانفرنس سے ان کا نقطہ نظر نہ صرف عمران خان بلکہ تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کے حوالے سے بڑا واضح ہے. یہ تو دیکھیے ماحول کی بات ہے. اگر ایک دفعہ ماحول بن جائے گا مذاکرات کا، پاکستان کا میڈیا اس میں جس قدر آئی وڈ سے کہ ہیلپ فل ہے ابھی تک، اور پاکستان کے میڈیا نے اوور آل جس طریقے سے اس کا ساتھ دیا ہے، تو ایک ماحول اگر بن جائے گا تو پھر کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اس سے پیچھے ہٹنا. اور اس وقت ایک ماحول جو ہے وہ بن گیا ہے کہ آپ بات چیت کریں، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے صحیح کی جائے، کوشش کی جائے. اور میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری اس معاملے کے اوپر اونرشپ لے لیتے ہیں تو پھر یہ کہ پنجاب حکومت کا رویہ اور ہے، سندھ کا رویہ اور ہے، یہ نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کی ابھی ظاہر ہے پنجاب میں اس قدر دخل اندازی نہیں ہے جتنی کہ شاید بہت لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ یہ ماحول بن گیا بات چیت کا تو پنجاب حکومت بھی اپنا رویہ تبدیل کرے گی. اوکے، فواد چودھری صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں جس طرح سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ویلکم کیا اور پی ٹی آئی کو اس احتجاج یا اپوزیشن یا ریلینگ کی جو سپیس دی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں فواد؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ تو بڑی مثبت بات ہے. کل ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست سمت میں ایک قدم ہے اور ایسے اقدامات سے ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے گا. آپ دیکھیں نا کل سے پیپلز پارٹی نے کتنی اپنی واہ واہ کمائی ہے ہر جگہ کے اوپر. اور اس وقت جو لوگ بھی کوئی تھوڑا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ اصول کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے رویے چاہتے ہیں اس وقت حکومت سے. آئی تھنک بلاول بھٹو نے، آصف زرداری صاحب نے جو تقریریں کی تھیں گڑھی خدا بخش میں، انہوں نے ان کا اظہار کیا ہے کل اپنے رویوں میں، اور یہی رویہ اگر آگے رہتا ہے تو اس کا ایک بڑا مثبت اثر ہوگا. اسی لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ اب جو اونرشپ ہے مذاکرات کی، یہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ لیں اور وہ آگے بڑھ کے اس چیز کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اب ماحول اچھا ہونے میں پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے یہ سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کر کے. اور یہی رویے ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل، سیاسی مستقبل جو ہے اس میں استحکام آئے. بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اگر آپ اپنی نظر اس وقت لاہور کی طرف یا پنجاب کی طرف کریں جہاں پر ٹی ٹی اے پی یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان وہاں کا دورہ بھی کر رہا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے ہے، وہ اس وقت 8 فروری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ باہر نکلنا ہوگا، پروٹیسٹ کرنا ہوگا، اور ادھر سہیل آفریدی بھی گیئر اپ کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنے لیڈر کی ہدایت پر فار اسٹریٹ پروٹیسٹ آن 8 فیب. آپ کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ کین ایکچولی کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے اس سے؟ کیونکہ مذاکرات تو وہ کرتے نظر نہیں آ رہے اس وقت. نہیں، وہ تو کرنا ہی چاہتے ہیں نا، انہوں نے تو کمیٹی بھی بنا دی، چیزیں بھی بنا دی. لیکن دیکھیں میں جس طرح عرض کر رہا ہوں، اگر ہم ایک سیریس مذاکرات چاہتے ہیں اس کے لیے حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہیں، اور ان اقدامات میں جو سب سے اہم ہے وہ خواتین جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنا ہے. صحیح. اب یہ اگر حکومت اقدامات کرے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ پی ٹی آئی اپنی 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لے گی.
اور ہم نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکیں گے. اور اگر وہ نہیں کرتے اور آپ تحریک انصاف کو, عمران خان کو کوئی آپشن ہی نہیں دیں گے, تو ابھی سہیل آفریدی کافی مثبت ہے. لیکن دیکھیے ملک کو الٹیمیٹلی جو اپنے لوگوں کا پریشر ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا, ان کو لانگ مارچ کرنا پڑے گا. وہ لانگ مارچ کریں گے, یہاں سے آپ گورنر رول لگائیں گے, وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی, اور اگلا پورا سال بھی پاکستان کا بہت تلخ گزرے گا. لہٰذا یہ حکومت کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ایک استحکام کے لیے بات کریں, آگے بڑھیں, بات چیت کریں, اور ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں بات چیت ہو سکے. دیکھیے سمپل بات ہے, حکومت کا تو انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر وقت ایک دھما چوکڑی مچی رہے, پاکستان میں ہر وقت ایک عدم استحکام نظر آتا رہے. اگر میں حکومت میں ہوں تو میرا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ ملک نارمل لگے اور لگے کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس لیے میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انگیجمنٹ حکومت کے زیادہ انٹرسٹ میں ہے بنسبت اس کے کہ وہ تو عمران خان جیل میں ہے, وہ تو بالکل ایک جس طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ اگر نہیں پیچھے ہٹتے تو جو ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے, وہ تو نقصان نہیں ہو رہا. پولیٹیکلی تو وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں, حکومت کا نقصان ہو رہا ہے, اور حکومت کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے اقدامات کرے. فواد میرے ایک چیز مجھے بتائیں نا, دیکھیں آپ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسیران جو ہیں وہ خاص طور سے خواتین, ان کی کم از کم پہلے ریلیف ملے, اینڈ الٹیمیٹلی پھر ایک ڈائیلاگ ہو جس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک سپیس بن جائے اور عمران خان کے لیے بھی بن جائے. لیکن پی ٹی آئی نے, آپ نے دیکھا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سے سب کو کہا گیا باقاعدہ طور پر کہ انہوں نے دور رہنا ہے. اب سب کا مقصد ایک ہے تو پھر ساتھ بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ساتھ بیٹھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, اگر شاہ محمود قریشی رہا ہو جائے, یہ اپنے محمود الرشید رہا ہو جائے, جہاد چودھری رہا ہو جائے, یاسمین راشد آ جائیں, عمر چیمہ آ جائیں, ہم لوگ آ جائیں, تو ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کی پوزیشن وہ نہیں رہے گی جو اب ہے. یعنی عہدوں پہ بھی وہ نہیں پھر رہ سکتے نا. تو ایک پرسنل آئی وڈ سے کہ انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. ادروائز آپ نے دیکھا کہ اس کانفرنس میں بھی بیرسٹر محمد علی طیف آئے, شیر افضل مروت آئے, وہ تمام لوگ جن کی پوزیشنز کا ایشو نہیں ہے اور وہ انسیکیور لوگ نہیں ہیں وہ آئے. جو انسیکیور لوگ ہیں ان کا تو دیکھیں نا, پھر میں آپ تو کچھ نہیں ان کا کر سکتا. اچھا, اور سو ٹی ٹی اے پی کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ان کو آپ نے انوائٹ کیا, یا ایٹ سم پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مقصد ایک ہے تو ان کو آن بورڈ لانے میں آپ کامیاب ہوں گے؟ ہم نے کہا ہے انہیں کہا ہے کہ آپ آئیں اور کریں, لیکن اس میں صرف ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو لیڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنی چاہیے, کیونکہ شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر چیمہ جس طرح سے عمران خان سے بات کر سکتے ہیں, ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب نہیں کر سکتے, ان کے واقف ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ہماری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی جو لیڈ ہے وہ کوٹ لکھپت کے اسیران کریں, تاکہ پی ٹی آئی نے سے عمران خان سے بھی تو ظاہر ہے کہ حکومت کی کوئی خواہش ہوگی نا بات منوانے کی, کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتے. اوکے, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو ذرا تجزیہ کروائیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو جگہ اس وقت پولیٹیکلی بنائی, یعنی سندھ میں وارم ویلکم کیا, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ کا دورہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وارم ویلکم, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مظہر صاحب, سب لوگ بڑے حیران پریشان ہیں, ایک سوال کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمہوری اقدار کے حوالے سے یا سیاسی اقدار کو فالو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو وہ سیاسی سپیس بھی فراہم کی ہے جو کہ اب تک ہم نے نہیں دیکھی, جو پنجاب میں نہیں دی گئی تھی. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اصلی, کس کو میسج دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی ایز سچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے. اگر ان کی سپورٹ ہے تو وہ اربن سندھ میں ہے. تو اربن سندھ میں وہ جو جن پارٹیز کو چیلنج کریں گے اس میں ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے.
تو ان دونوں کو اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دوسری یہ کہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے جس طرح جنرلی اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور خود سہیل آفریدی صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے, تو پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہوا. یقینی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پیپلز پارٹی نے اس چیز کو یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کل جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اسی طریقے سے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ منڈے کو کراچی بار ایسوسی ایشن جس طرح حیدرآباد بار کا مسئلہ ہوا کہیں کراچی بار میں مسئلہ ہوگا. ابھی تک جو میں آج دوپہر کو سندھ ہائی کورٹ بار میں تھا تو وہاں تو ابھی تک ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا, تو ادھر ہاں تو آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ بات آپ کی وجہ ہے, لیکن اگر آپ عمومی طور پر اس وقت پالیسی دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یہ سوٹ نہیں کرے گا, اس لیے کیونکہ اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت. سو جو روش یا رویہ یا جو ان کی پالیسی اس وقت پی ٹی آئی بارے اور خصوصاً کے پی بارے ہے اس سے بالکل یہ برعکس ہے. سو یا تو پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی طور پر اس کو سیکھنا ہے پیپلز پارٹی سے, یا پیپلز پارٹی سکھانے کی کوشش کر رہی ہے, دونوں میں سے کچھ تو ہے. نہیں سکھانے کی تو کوشش نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی یقینی طور پہ آگے کی دیکھ رہی ہے. اب یہ مٹیریلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اگر کسی لیول پر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور پنجاب میں کسی لیول پہ پی ٹی آئی کی اس حد تک سپورٹ ہو جاتی ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی والے لڑے وہاں پی ٹی آئی والے, اس طرح کی ابھی میں نے یہ کہا یہ بہت قبل از وقت ہے کہنا, لیکن پیپلز پارٹی کے مد نظر یہ ہے کہ ہم پنجاب میں اگر اپنے ان روڈز نہیں بنا پائے تو ہمارے لیے اوپر مرکز میں حکومت بنانا آسان نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی ایک ورکنگ ریلیشن شپ, فرض کریں یہ نہیں بھی ہو اور پی ٹی آئی کوئی ایسا الیکشن ہو جس میں عمران خان نہ بھی ہو, تب بھی اگر پی ٹی آئی جیت جائے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بن سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس ورکنگ ریلیشن شپ کو ذہن میں رکھا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب خیبر پختونخوا میں ووٹ ٹیکنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے گورنر کے پی کو کہا تھا کہ آپ فوراً جا کے حلف لیں. ادھر میں مجھے تھوڑا سا یاد نہیں آ رہا. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ فوری طور پر جائیں اور جا کر یہ لیں. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن مظہر صاحب اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف آئیں, اگر میں پالیسی اس کو نہ بھی کہوں, لیکن جو ان کا پرسپیکٹو ہے جو کہ تواتر سے کئی مہینوں سے اور کچھ ہفتوں میں ہم نے پریس کانفرنسز کے ذریعے دیکھا, جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرسنل نہیں ادارے کا پرسپیکٹو ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں ہو یا ایون پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بارے میں ہو, کیونکہ جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں تو باقاعدہ طور پر بڑی چیزیں انہوں نے کہی تھیں. تو کسی صورت انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے یا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر ایک ہی پالیسی یا پرسپیکٹو ہوگا نا پورے پاکستان کے لیے. نہیں جیسے وہ غالباً پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں, میں بالکل اتھارٹی کے ساتھ تو یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن پیپلز پارٹی اپنا ایک پولیٹیکل امیج ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہتی ہے, اور ان کو لگ یہ رہا کہ اگر ہم جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے نہیں اجازت دیتے, ایک کنفرنٹیشن ہوتی تو اس سے کسی بھی طریقے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے. میں نے پھر یہ کہا کہ پنجاب میں کیونکہ براہ راست مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا کلیش بنتا ہے, سندھ میں براہ راست پی ٹی آئی اور ان کا کلیش نہیں بنتا, تو پیپلز پارٹی نے غالباً اس حوالے سے اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کو ضرور راضی کیا ہوگا کہ آپ اس سچویشن کو ہمیں پولیٹیکلی ہینڈل کرنے دیں. ہم کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان کی سپورٹ میں بیان نہیں دے رہے یا ان کو وہ نہیں کر رہے, لیکن اس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے آنے میں مدد ملے گی. تو لیکن جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات برے نہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر اچھے بھی نہیں, جیسے کہ این ایف سی کے حوالے سے ہو, نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو, اور کیا آپ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس زاویے سے بھی, کہ شاید یہ ایک سگنل ہو پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ وہ بھی عین ممکن ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی بھی اگر بیچ میں
اس طرح کا جو ہے اپسیٹ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس وقت جو رول پلے کیا ہے وہ آگے اس کو پولیٹیکلی کیش کر سکتے ہیں اور سیاسی طور پہ وہ اور پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے حوالے سے کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ضرور اتحادی ضرور ہے لیکن ان کے درمیان ہمیشہ لو اینڈ ہیٹ کی ریلیشن شپ رہی ہے. صحیح. کوئی ایسی ریلیشن شپ ان کے درمیان کبھی بھی نہیں رہی کہ جس سے پائیدار. اسی لیے جو پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہے, حکومت کا حصہ نہیں بننے کو تیار. صحیح. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مدر صاحب, اس ساری چیز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رویہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ان کو بھی فارم 47 کی حکومت میں ڈالتے ہیں. ہاں لیکن ابھی ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھا, جلسے میں تو الگ بات ہوتی ہے, جلسے کی تقاریر مختلف ہوتی ہیں, لیکن اب تک سہیل آفریدی صاحب نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اینٹیگنائز کرے. کوئی ہلکا سا انہوں نے جس طرح ایک کہتے ہیں کہ ہلکی سی تنقید کی ہے, ٹونٹ کیا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں آ کے لگا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کا لگا, اور آئی ہوپ کہ وہ زرداری صاحب کی پارٹی, زرداری صاحب کب بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی بناتے ہیں. تو وہ اس طرح کے جو جملے تو کہے لیکن پیپلز پارٹی کو اب تک انہوں نے تنقید کا اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا. اب کل جلسے میں ظاہر ہے پالیٹکس میں, اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے, کس حد تک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ یا تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو نشانہ بنائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو بنائیں گے. مدر صاحب یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی سہیل آفریدی صاحب نے, لیکن اصل چیز ہے کہ ان کی قیادت یعنی عمران خان صاحب اس سب چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں, کہ کیا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں یہی دیکھنا ہے. لیکن ابھی تک جو خیبر پختونخوا میں یا ایون ادروائز پی ٹی آئی کے اندر کوئی سہیل آفریدی صاحب کے اس موقف یا اس جسچر کے حوالے سے کوئی تنقید کا سامنا نہ انہیں سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے کرنا پڑا ہے. میں نے پوری طرح فالو نہیں کیا سوشل میڈیا کو, اور نہ ہی ان کی پارٹی کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے سہیل آفریدی کے اس طرح کے جیسچر کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا ہو. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو, اور یقیناً انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. دیکھنا ہے سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے, لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.